أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے ہی کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے ہی کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اور وہ جو بلال حبشی گئے سروردی کا پیارا گئے دنیا کے غیر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا گئے. وہ جو بلال حبشی گئے سروردی کا پیارا گئے دنیا کے غیر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی لب پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ. گل عذر و خطا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل سے تو آم
سخنی راہ سخنی راہ ہر کس کی لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کی لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کچھ خوش کندہ اکی یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیاط ازل دوخ تبر قامت زیبا خیاط ازل دوخ تبر قامت زیبا در قد توئی جامع سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را بلبل سے تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل عذر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را السلام علیکم، گڈ مارننگ ود سبھی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ ود سبھی کا آغاز تو کرتی ہوں، لیکن آج خاص آغاز ہے اور گڈ مارننگ ود سبھی نے ایک خاص ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا ہے اور وہ ہے شب برات۔ توبہ کے دروازے کھلے، میرے رب کی رحمت جو بار بار نبی کی امت کو آواز دیتے ہیں ایک ایک پل کہ لوٹ آؤ، میں ہر وقت تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے شہرک کے قریب ہوں۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں اور تھوڑی سی شب برات کی فضیلت پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ میری اوقات نہیں، میں بالوں کتنے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں جکڑی ہوئی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرا رب لیکن اتنا غفور الرحیم ہے، میرے پہاڑ کے یعنی کہ زمین سے لے کے عرش تک میرے گناہ ہو جائے، میرے رب کا دروازہ پھر کھلا ہے کہ مانگ مجھ سے توبہ، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ وہ اتنا غفور الرحیم ہے، میرے گناہ پھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے۔ وہ ہر وقت آواز دیتا ہے کہ لوٹ آ لوٹ آ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے اس بچے کو جو گھر سے تنگ آ کر کبھی چلا جاتا ہے گھر چھوڑ کے اور پھر کہیں پر بھی کچھ کھا پی کے گزارا کرتا ہے، لیکن اس کی والدہ، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر ایک نیوز پیپر میں، ایک اخبار میں لکھوا دیتے ہیں کہ کہیں پر بھی میرا بچہ ہے لوٹ آئے، اور خاص ایک نوٹ لکھا جاتا ہے نیچے کہ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ ماں باپ ہے، یہ ماں باپ ہیں جو لکھتے ہیں کہ تم کہیں چلے گئے ہو، میں تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، لوٹ آؤ۔ یہ ماں باپ ہے۔ تو سوچیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے دروازے 15 شعبان یعنی کہ نصف شعبان ایک خوبصورت بابرکت مہینہ، اس کے بعد رمضان آ جائے گا، تو اس خوبصورت مہینے میں، اور رب نے ویسے بھی اپنے جو ہے ویسے تو ہمارے شہر کے قریب ہے، لیکن خاص دنوں میں بھی بار بار اپنے بندے کو آواز دیا، غفلت میں سونے والے لوٹ آ، گناہوں کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یعنی کہ آپ نے گناہ کر لیا، ارے میں سب گناہ تیرے معاف کر دوں گا، تو واپس آ جا۔ کہتے ہیں ایک بڑھیا تھی، ہندو تھی،
اور ان کو تو جلا دیا جاتا ہے نا. تو اس نے کہا کہ اسے جب اللہ کی وحدانیت کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کہا کہ مجھے جب جلا دیا جائے تو میری راکھ کو ہوا میں معلق کر دیا جائے تاکہ اسے کوئی جمع نہ کر سکے. انہوں نے پوچھا کسی نے کہ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اب اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے دوبارہ کہیں، میں نے سنا ہے کہ اللہ پاک دوبارہ آواز دے گا اور سب کو دوبارہ لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے، تو میرے جو ہے وہ گناہ یا کچھ بھی ہے مجھ سے پوچھا جائے گا. تو خدا نے جب اس کی یہ خوف، اپنے رب نے اپنی محبت دیکھی تو اس کی بنا پر بھی اسے معاف کر دیا. وہ غفور الرحیم ہے. بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اگر میں کرنا شروع کروں تو شاید میرے خیال میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہو گئے ہیں، اس جہاں میں بہت گناہ گار ہو گئے. بات کر رہی تھی کہ لوٹ آ اے بندے، لوٹ آ. جب آپ نے دیکھو کہ کوئی پولیس والا کسی ڈکیت یا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے، ایسا ہی ہے نا، وہ بچے کی بھی وہی مثال ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں لوٹ آ، واپس آ جا. تو میرا رب تو بار بار ہمیں نوک کر رہا ہوتا ہے، بار بار ہمارے وجود کو، ہمارے ہر طرح ہمیں کہتے ہیں جھنجھوڑا ہوتا ہے، لیکن ہم اتنے غفلت میں سوئے ہوئے ہیں. اور ایک خاص اس دن کا، اس رات کا خاص بات یہ کہ میرا رب جیسے ہی کہتے ہیں نا، ہم لوگ رات کی آدھی رات میں اللہ پاک 7ویں آسمان سے نیچے آتے ہیں، لیکن اس شب برات کی برکت دیکھیں کہ مغرب کی اذان ہوتے ہی میرے رب کا ظہور، میرے رب کا نور ہمارے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے. اور میں اس خوبصورت سے الفاظ سے میں جو ہے بات آگے بڑھاؤں گی، کیونکہ یہاں پر ماشاءاللہ نعت خواں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور جو ہے ہم لوگ شب برات کی فضیلت کی بھی بات کریں گے. تو میں ایک چھوٹے سے الفاظ میں یہ کہوں گی، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، ذرہ ذرہ وہ دیکھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید وہ خدا کہیں نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، چاہے ظاہر ہو یا باطن. ہم سب، ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اس کا نہ کوئی مولود ہے نہ والد ہے نہ ولد، اس کا نہ کوئی مولود ہے نہ والد ہے نہ ولد، لا شریک لہ، واحد ہے. میرا رب وحدہ لا شریک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ہم لوگ اکثر جب ہم کہتے ہیں کہ میرا رب، ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، تو کلمہ میں میرا رب ایک گناہ جو ہے وہ میں کہوں گی کہ خدا کو ناپسندیدہ ہے. شاید کوئی دل سے توبہ کر لے آخری سانس تک تو میرا رب معاف، کیونکہ بڑا غفور الرحیم ہے. اسے شرک پسند نہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. خدا کو شرک پسند ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. شرک کرنے والے کو خدا معاف نہیں کرتا. لیکن میرا رب، جب میں اس کی وحدانیت، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم مالک القدوس السلام المؤمن المحین العزیز الجبار المتکبر خالق الباری مصور غفار قہار وہاب رزاق فتاح العلیم القابض باسط خافض رافع المعز المعزل السمیع البصیر الحکم العدل. بہت سارے کہتے ہیں 99 نام ہے، لیکن میں کہتی ہوں اللہ کے جو ہیں وہ انکاؤنٹیبل نیم ہیں. وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ جل جلالہ ہے، وہ بشیر ہے، وہ نذیر ہے، وہ ہمارے گناہ کو معاف کرنے والا. توبہ کے دروازے کھلے ہیں. بات کرتی ہوں میں اپنے رب کی، اس کے ذکر کی، تو قرآن میں جا بجا بہت ساری آیتیں میرے رب نے ہمیں ایک امت، نبی کی امت کے لیے اتاری ہیں. لیکن پھر ایک ہی بات کہوں گی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے بندے، تو رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا؟ ایک سیکنڈ آپ کا سانس بند ہو جائے تو میرا رب جو ہے وہ غفور الرحیم آپ کو یاد آ جاتا ہے. اور پھر ہم موقع تلاش کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھولتا ہے نا ڈیفرنٹ. ہم لوگ شب برات، شب معراج، محرم اور شعبان، رمضان، یہ سارے ہم لوگوں کے لیے خوبصورت دن مقرر کیے.
ہے تو اللہ پاک کہتا ہے ہم لوگ بڑے بڑے لوگوں کے لیے ایسے لیٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں نا, آرام میں ٹائم دے دے, یہ بڑا بندہ ہے نا تھوڑا ٹائم دے دے, معذرت کے ساتھ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں, یہ سلیبریٹی ہے, یہ بہت بڑا بندہ ہے, ارے وہ رب تو بہت قریب ہے, جو کہتا ہے میں تو تمہیں, وہ تو کچھ نہیں, میں تو دینے والا تو میں ہوں. سمجھ ہی نہیں پا رہے ہم لوگ, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. وہ ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں تو کہتا ہے میں تمہارے شہر رکھ کے قریب ہوں. پھر تجھے کسی کی ضرورت ہے تو کتنا غفلت میں سویا ہوا ہے. تجھے اس بڑے بندے کے لیے لائنوں میں لگنا تجھے پسند ہے؟ تیرا رزق وہ دے گا, تیرے گناہ وہ معاف کرے گا, تجھے اعلیٰ مقام وہ دے گا. تیری سوچ اے بندے, تیرا روم روم پیدا کرنے والی میری ذات, اور تو بھول گیا. تو کس کی امت میں جو گریہ کرتے کرتے ایک ہی بات کہی, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, میری امت کو معاف کر دینا. تو بھول گیا سب کچھ. وہ غفور الرحیم کو ہم بھول گئے, اور ہم پتہ نہیں کون کون سے دروازے تلاش کر رہے ہیں, اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ ہم غفلت میں سوئے ہوئے. رحمت کا ہے دروازہ کھلا, مانگ ارے مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا, مانگ ارے. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم باقاعدہ خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ ہی رہیے گا. اور خوبصورت ٹرانسمیشن کا ہم نے انعقاد کیا ہے شب برات کا, اور اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اس کے لیے معذرت. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وتھ سبھی میں, اور آپ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. شبان کی برکتیں, شب برات کی فضیلت, اس کا خوبصورت انعقاد ہم نے اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی میں کیا ہے, اور وینس IGTV چینل پر آپ یہ خوبصورت ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. شبان کی بات, شب نصف اور شب برات, توبہ کے دروازے میرے رب نے ہمارے لیے کھولے ہیں. اور میرا رب بار بار اپنی نعمتیں جو میرے رب نے ہمیں عطا کی ہیں, پھر بھی میرا رب نبی کی امت سے بار بار کہہ رہا ہے کہ مانگ, کیا چاہیے تجھے, دولت, دنیا, اولاد, ہر طرح میں تیرے لیے حاضر ہوں, مانگ. یہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی سے کچھ چیز لینے جاتے ہیں تو ہمیں مانگنا پڑتا ہے, لیکن میرے رب کی محبت اور چاہت دیکھے نبی کی امت سے کہ میرا رب ہم سے مخاطب ہو رہا ہے کہ میں تیرے لیے حاضر ہوں, تو مجھ سے مانگ. غفور الرحیم, رحمان الرحیم. آج ہم شب برات اور شبان کی نصف رات کی فضیلت کو بیان کریں تو یہاں پر موجود ہیں, میرے ساتھ عبادت رمضان کا حصہ رہ چکے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں انبیاء اکرام کا قصہ انہوں نے سنایا. بچوں کی خاص جو میرا سیگمنٹ تھا عبادت رمضان میں روزہ کشائی, تو اس میں بچوں کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر نبی, ذکر مولا علی اور بہت سارے انبیاء کا ذکر بڑے خوبصورت انداز سے کرتے تھے. اور آگے جو عبادت رمضان ماشاءاللہ سے پھر آ رہا ہے, اللہ ہم سب کو خوبصورت یہ عبادت کا مہینہ نصیب کرے ہم سب مسلمانوں کو. اور اس میں میرے ساتھ ایز اے کو ہوسٹ کہوں گی, اور خوبصورت انداز میں جو یہ خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں, جب آپ اس ننھے سے اس کالج سے سنیں گے تو آپ کا دل بھی بہت محظوظ ہوگا. اور جب ننھے بچوں کے لبوں سے ذکر خدا ہو رہا ہوتا ہے تو پھر دیکھیں کیا بات ہے. تو یہاں پر موجود ہے ہمارے ساتھ خوبصورت ننھے
جی ہاں کون ہے جی؟ مجھے پتہ نہیں ہے، میں تو بھول گئی، اب تو میں اس کا نام ہی بھول گئی ہوں، پتہ نہیں کون. نہیں ارے چھوڑو نا، میں نہیں جانتی. اتنا حسین مسکراہٹ. جی ہاں لندن سے اسکالر سید وہاج زیدی میرے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فرسٹ کلاس. میں تو دیکھ رہی تھی کہ وہاج ابھی کیا کہے گا، اور وہی ایک دم فوراً کہا جی میرا نام یہ ہے. لیکن یہ بہت خوبصورت ہے، پورے 30 روزے میرے ساتھ رہا. عبادت رمضان کا خاص حصہ میرے ساتھ تھا، اور وہ تھا سید وہاج زیدی. اور آج میں پہلا سوال آپ سے کروں گی کہ شبان کی فضیلت کیسے بیان کریں ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. شبان وہ مہینہ ہے کہ جو اتنا مبارک ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شبان میرا مہینہ ہے. سبحان. اس مہینے میں ولادتیں ہی ولادتیں ہیں. آل محمد کے اس پورے خاندان میں ولادتیں ہی ولادتیں ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ کے سب سے چہیتے نواسے امام حسین کی بھی ولادت ہے. سبحان اللہ. اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جشن ہی جشن ہے، مبارکیں ہی مبارکیں ہیں. اب ایک دن ارسطو کے ایک شاگرد نے ارسطو سے سوال کیا کہ استاد اگر قضا کے تیر چل رہے ہو اور چلانے والا بھی خدا ہو تو بندہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ اب ارسطو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. اب زمانوں کا سفر طے ہوا، ان کا دور آیا جو مولا کائنات ہے، جو سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی، ابراہیم نبی، در العطا، شاہ لا فتح، عین اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، سیف اللہ، یار غالب کل غالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. اللہم صلی پھر سے ایک شخص نے سوال کیا محمد. کہ مولا یہ اگر قضا کے تیر چل رہے ہو اور چلانے والا بھی خدا ہو تو بندہ جائے تو کس کے پاس جائے؟ مولا مسکرائے، فرمانے لگے کہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو مار رہی ہو تو بچہ رو رہا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد کس کے پاس جاتا ہے؟ اس نے کہا مولا وہ واپس سے اپنی ماں کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. تو ویسے ہی مولا نے جواب دیا کہ ویسے ہی جیسے بچہ ماں کے پاس آ جاتا ہے ویسے ہی اگر خدا قضا کے تیر چلا رہا ہو تو اسی کے پاس جانا ہے. سبحان اللہ. وہاج ماشاء اب اللہ. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر رہے تھے، واقعہ سنا رہے تھے. صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، سن رہے تھے، واقعہ سنا رہے تھے، اپنے ذہن میں اس کو منظر میں تبدیل کر رہے تھے. نے بتایا کہ ایک ویران صحرا ہے، دور دور تک نہ کوئی پودا ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے. اب ایک مسافر ہے، صحرائی مسافر، وہ اونٹ پہ موجود ہے اور اونٹ پہ اس کا ساتھ و سامان لدا ہوا ہے، اس کا تمام مال، کھانا، پانی، سب. اب تھوڑی دیر کے لیے اس نے آرام کی غرض سے وہ نیچے زمین پہ لیٹا، اس نے اونٹ کو باندھ دیا. اب جو سو گیا وہ اچانک سے اب سوتے رہا سکون سے. جب اٹھا تو دیکھا، پریشان ہوا. کیوں؟ کیونکہ اونٹ ہی موجود نہیں تھا. وہ پریشان ہونا شروع ہوا. اب وہ پریشان ہونا شروع ہوا کس کے لیے؟ اپنے اونٹ کے لیے نہیں بلکہ اس کے اوپر لدے ہوئے سوار کے کھانا لیے، پینا سب کھانے پینے کے لیے، مال کے لیے نہیں، بھی کھانے پینے کے لیے. کیونکہ اسے پتا تھا کہ اونٹ موجود نہیں ہے، سامان موجود نہیں ہے. اب نہ جانے میری موت کس طرح ہوگی. صحرا ہے چاروں طرف، ویران چاروں طرف صحرا ہے، کچھ بھی نہیں کھانے، کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. اب نہ جانے بھوک پیاس وہ سب کس طرح میری موت ہوگی. اب جہاں تک وہ ڈھونڈ سکتا ہے، پیدل تھا، پانی کھانا بھی نہیں تھا، تو جہاں تک ڈھونڈ سکتا تھا اس نے ڈھونڈا. وہ ادھر ادھر دیکھا، دائیں جانے بائیں جانے، آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا، کہیں بھی اونٹ نہ ملا. اب تھکار کے آیا، پھر سے سو گیا. اب جو اٹھا تو اٹھ کے دیکھا کہ اس کا اونٹ واپس اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے. ویسے ہی کھڑا ہے جیسے جب اس نے باندھا تھا، ویسے ہی کھڑا ہوا ہے. وہ سامان سارا اس کے اوپر موجود ہے. اب اس کو تو ایک امید مل گئی، وہ ایک دم خوش ہو گیا کیونکہ اونٹ کے ساتھ اس کی زندگی جڑی ہوئی تھی. اونٹ نہ ہوتا تو صحرا میں تڑپ تڑپ کر مر جاتا. اور رسول اللہ نے سوال کیا کہ اب وہ جو صحرائی تھا اس کی خوشی کا عالم بتائے. تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صحرائی تھا، اونٹ کے ساتھ اس کی زندگی تھی، اونٹ ملتے ہی تو اسے اس کی زندگی واپس مل گئی. اب موت کے منہ سے واپس آ جانا سے بڑی خوشی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے زندگی میں خوشی ملنا اور زندگی کی خوشی ملنا الگ بات ہے. تو آپ نے جواب دیا ویسے ہی جب تم توبہ کرتے ہو تو پروردگار بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے، اس صحرائی کی طرح خوش ہوتا ہے، وہ بھی 70 مرتبہ زیادہ.
सुभान अल्लाह, सुभान। और उलमा इकराम ये फरमाते हैं कि जब एक बार ये 70 आ जाता है तो फिर ये नंबर नहीं रहता, ये अमाउंट नहीं रहती, बल्कि इन्फिनिटी हो जाता है। क्या ये इन्फिनिटी हो जाता है, फिर ये 70 नहीं रहता, ये इन्फिनिटी हो जाता है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के पास पहुंचे, उस पेड़ को आपने जोर जोर से हिलाना शुरू किया। अब जब हिलता है तो क्या होता है, वो उस पेड़ से पत्ते गिरना शुरू हुए। खिज़ार सीधा दरख्त था, पत्ते गिरना शुरू हुए। अब थोड़ी देर बाद आपने सहाबा इकराम को देखा और फरमाने लगे कि जब तुम तौबा करते हो, जैसे इस खिज़ार सीधा दरख्त से पत्ते गिर रहे हैं, इसी तरह तुम्हारे उस गुनाहों के पार से तुम्हारे गुनाह गिरना शुरू हो जाते हैं। सुभान सुभान अल्लाह। अब एक शहर था, वहाँ का एक ना दस्तूर बना हुआ था। क्या दस्तूर था, वहाँ हाकिम तो आते थे, हाकिम आते जाते रहते थे, मगर वो 1 साल के लिए आते और बाकी फिर तमाम उम्र वो अपनी एक सहरा में गुजार लेते। एक सहरा में उनकी पूरी तमाम उम्र सहरा में गुजरती थी। तो तमाम हाकिम आते, जो बकायदा मुआहदा होता था, एग्रीमेंट होता था, वो पूरा उस पर साइन करते थे कि हाँ हम लोग चले जाएंगे। और सहरा कैसा होता था, एकदम वीरान, दूर दूर तक कोई जिंदगी का आसरा ही नहीं है, इंसान जिंदा रह ही नहीं सकता वहां पर, क्योंकि ना दरख्त है ना पानी है और जानवर ही जानवर है जंगली। अब एक बादशाह आया तो उसने सबसे पहले कहा कि हुकूमत में आते इक़्तिदार में कि मुझे उस जगह का जो है वो मुझे उस जगह का नज़ारा करवाओ जहाँ में 1 साल बाद जाने वाला। अब दूसरों ने भी ये कहा था कि जो हम उस जगह पे जाएंगे, उस जगह को देखेंगे और कैसी है, मगर वो हुकूमत के मज़हूब इतना मस्त हो जाते थे कि वो उसे देखना ही भूल जाते थे। तो पहले तो लोगों को अजीब लगा कि अजीब है, मजे ले, मगर बादशाह का चलो ले चलते हैं। अब वो पहुंचा, देखा कि वहाँ तो कोई चीज़ नहीं है, पानी भी नहीं है, दरख्त भी नहीं है, जंगली जानवर है। और जो पिछले बादशाह गुजरे हुए थे, उन बादशाहों के हड्डियां पड़ी हुई है, ढांचे पड़े हुए हैं। तो अब उसने एक काम किया उसने 1 साल में उसकी जितनी भी इनकम होती थी, उसकी जितनी भी कमाई होती थी, उनका 1% निकाल लेता था। किस काम के लिए, उस जगह की तामीर के लिए। सुभान अल्लाह, बड़ी बात। वहाँ की वो तामीर करवाता था कि यहाँ एक बाग बनवा दो, यहाँ पर से ये जानवर हटा दो, यहाँ एक आलीशान सा घर बनवा दो। अब जब उसका 1 साल पूरा हुआ तो वो जाने लगा। अब जब वो जाने लगा तो जो दूसरे बादशाह मौजूद हुआ करते थे, तो वो जा रहे होते थे तो जाते हुए शदीद रोते थे। क्यों? क्योंकि 1 साल अपना ऐशो आराम से गुजारा, अब एक वीरान जगह पे जा रहे हैं, न जाने क्या हुआ उस इलाके में उनके साथ। अब जब ये जा रहा था तो उसकी खुशी का कोई आलम ही नहीं था। क्या बात है, आंसू नहीं बह रहे थे। पूछा लोगों ने कि क्या बात है, तुम रो क्यों नहीं रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि वो जो बादशाह आए थे, वो बादशाह जब जाते थे तो ये सहरा था, लेकिन मैंने इसको बनवाया क्योंकि मुझे 1 साल तो यहाँ रहना है, लेकिन मेरी बाकी की तमाम उम्र, अपनी बाकी की पूरी उम्र मुझे उस सहरा में गुजारनी है, इसलिए मैंने इसको बनवाया। और उसने ये भी कहा कि मैंने भी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारी 1 साल की, लेकिन उनसे बेहतर गुजारी। अब इमाम हमारे जो है वो 5वें इमाम का दौर था। आप छोटे से थे, आप छोटे थे, बहुत बड़े नहीं थे, इतनी उम्र के थे कि जितनी उम्र में बच्चे खेल रहे होते। तो आप खड़े हुए थे आगे, आपने देखा कि आपके बच्चे खेल रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे थे उनके मोहल्ले के, तो वो खड़े हुए थे। अच्छा, अब जिंदगी का कुछ पता भी नहीं होता, जिंदगी बड़ा छोटा नहीं देखती। एक बादशाह वहां से गुजरा, उसने पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे सारे दोस्तों सब तो खेल रहे हैं। तो आपने जवाब दिया, मैं परेशान हूँ कि ये जिंदगी की रंगीनियों में इतने मस्त है कि इन्हें कयामत का कुछ पता ही नहीं है, जो इनका आखिरी ठिकाना है उसके बारे में इनके कुछ ख्याल ही नहीं है। तो उसने कहा कि अरे तुम तो अभी मजे करो, ये तो तुम्हारा बचपना है। तो आपने जवाब दिया कि बहुत कभी छोटा बड़ा नहीं देखती, मैं देखता हूँ कि जब मेरी माँ रोटी पका रही होती है तो वो बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी लकड़ी जलाई जाती है। अल्लाह, वैसे भी आग लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं, फिर हम उसमें बड़ी चीजें डालना शुरू करते हैं। तो आपने फरमाया कि कहीं ये ना हो कि उन बड़े लोगों को जहन्नुम में जलाने के लिए वो छोटे से बच्चे को जलाना पड़े।
वैसे ही हमारे पास भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम उन पुराने बादशाहों की तरह जो बादशाह से पहले आते थे, हम लोग अपनी कब्र को अंधेरा रखे, जहन्नुम का एक गड्ढा बना ले, जैसे वो अपनी तमाम उम्र जहाँ उन्हें रहनी होती थी उसे बड़ी मुश्किलों से गुजार रहे थे, वैसे ही हम जो है वो अपनी कब्र को जहन्नुम का एक गड्ढा बना ले, या फिर उस बादशाह की तरह कि जिससे उस जगह की तामीर करवाई ताकि वहां वो सुकून से रह सके। हम भी उसी तरह ऐसे काम करें कि हमारी कब्र हमारे ईमान के नूर से भर जाए और जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। सुभान अल्लाह। सैयद वहाज ज़ैदी खूबसूरत अंदाज में शब बारात की फजीलत बयां फरमा रहे थे, और इन्होंने जब एक किस्सा सुना रहे थे ऊँट के गुम होने का, और उसने अल्लाह से जब जाहिर बात वो नींद में सो गए और दोबारा ऊँट उनको जब मिला, वो खो गया था, फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोबारा आया, तो वो इतने खुश हुए क्योंकि जब एक तरफ चारों तरफ कहते कभी कभी मौत को बहुत करीब से देखते हैं, बहुत डर लग जाता है, तो जब हम चारों तरफ कुछ भी ना नज़र आए कि अभी ना खाना है ना पीना है, दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इस सहरा में जीऊँगा कैसे, जिस मेरा माल मता था वो तो ऊँट के साथ चला गया, तो वो अल्लाह से दुआ करता है तो वो ऊँट दोबारा आ जाता है। अचानक उसकी आंख लगती है, जब उसकी आंख खुलती है तो ऊँट उसके पास होता है, तो वो इतना खुश होता है, इस एक्साइटमेंट में वो एक जुमला कहता है, हम कहते हैं ना कि ए अल्लाह मैं तेरा बंदा तू मेरा खुदा, वो इतना खुश हो गया कि उसने खुशी में बड़ा ज़रा गौर तलब है जुमला, इसके बाद में जो कहने वाली हूँ बड़ा गौर से सुनने वाला है, और बच्चे ने बहुत अच्छी रोशनी भी डाली सैयद वहाज ज़ैदी ने कि मैं तेरा खुदा तू मेरा बंदा, ये उसकी खुशी की इंतहा थी, वो अल्लाह से शुक्र करके जो कह रहा था, तो उस पे जब जिक्र अल्लाह से मुखातबत हुई पैगम्बरों की कि ए अल्लाह तूने तो इसको इसकी दोबारा ज़िंदगी दी, तो ये कितना बदबख्त है, ये कह रहे कि ए अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा खुदा, ये अल्लाह का शुक्र कर रहा है जज्बाती और एक्साइटमेंट खुशी में। तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह को तो बेहतर जानता है, अल्लाह तो दिलों की नीयतों को हाल जानता है, तो सोचे कि खुदा ने उसको उसकी कोई सज़ा नहीं दी, उसे माफ़ किया, तो कहा इसी तरह जो बंदा इतना कुछ करके मेरे पास लौट गया था, तो सोचो मैं कितना खुश हूँ। ये है सारी बात। और अर्श पर धूम है फर्श पर धूम है, वो बदबख्त जो आज महरूम है, फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। ज़िक्र आज हम अल्लाह पाक का ज़िक्र करें और साथ में अल्लाह पाक की वहदानियत और वो गफूरुर रहीम जो हमें माफ़ करने वाला, उसकी ज़ात है बहुत बालातर। तो तहज़ीन के पास चलते हैं, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ तहज़ीन की, सुरूर भरी। और मेरा जो एक ख़ास शब मेराज का प्रोग्राम हुआ था, एक 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमारा खूबसूरत एक मिलाद का इनक़ाद किया था, उसमें ख़ास जो प्रोमो बने उसमें तहज़ीन की जिस अंदाज़ में आवाज़ गूंज रही है वो बहुत हसीन है। और मेरी बहन को अल्लाह जो इसी तरह तौफ़ीक दे कि अपनी खूबसूरत अंदाज़ से ज़िक्र मोहम्मद इसी तरह महफ़िलों में ये करती रहें, और हम हमारे कहते हैं नबी के सदक़े में अल्लाह पाक हमारी बख्शिश अता फरमाता रहे। तो चलते हैं तहज़ीन के पास। जी तहज़ीन, क्या सुना रही हैं आप हमें? कुछ कहना भी चाह रही हैं? जी जी, चूँकि शाबान का महीना है और मैं जो कलाम अभी पेश करना चाह रही हूँ जी जी उसमें तमाम मासूमीन की विलादत है, तज़किरा होगा, तो मैं वो पेश करना चाहूँगी। तहज़ीन ज़हरा की जो है इस वक्त आप सुनेंगे खूबसूरत अंदाज़ और ज़िक्र कलाम सुने तहज़ीन। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। खुशियाँ मनाओ लोगों, शाबान आ गया है, क्या बात है, खुशियाँ मनाओ लोगों, शाबान आ गया है, एक साथ लेके कितने, एक साथ लेके कितने कुरान आ गया है, शाबान आ गया है, और अहले अज़ा जहाँ में खुशियाँ मना रहे हैं, दर्द अलम के मारे सबको बता रहे हैं, रहमत का माह कब
اور شاہی لرز رہی ہے، ہلچل مچی ہوئی ہے، پہلی کو اس کی بنتے حیدر جو آ گئی ہے، کسر یزیدیت میں طوفان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، اور آیات آ رہی ہیں کرنے کو پیشوائی، شعبان کی تیسری کو اس کی ہے رونمائی، جبریل جس پہ ہونے قربان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، اور چوتھی کو اس کی آیا جو ہے وفا کا کعبہ، ام البنین ماں ہے، حیدر ہے جس کا بابا، یعنی علی کے گھر کا عمران آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ لوگوں، شعبان آ گیا، اور خوشیاں منائے کیوں نہ گھر آج پنجت کا، آیا ہے ساتویں کو وہ لاڈلا حسن کا، خود جس کا صدقہ لینے رضوان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ لوگوں، شعبان آ گیا ہے، جس کا نہیں تھا سایہ بن کر اسی کا سایہ، اس ماہ کی 11ویں کو ایسا حسین آیا، خود حسن بن کے جس کا دربان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ لوگوں، شعبان آ گیا، اور عظمت شب ظہور مہدی کی ہے نرالی، اس رات پیدا ہونے والے ہیں سب لالی، اللہ کا زمین پر فرمان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، خوشیاں مناؤ لوگوں، شعبان آ گیا ہے، شعبان آ گیا ہے، تہذین خوبصورت انداز، شعبان آ گیا ہے، کھلا ہے باب رحمت مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، میرے رب سے آپ جتنا مانگیں، میرے رب کے خزانے بہت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت ہیں، مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے بہت ہیں، امام حسن حسین کو ماننے والوں کے لیے میرے رب کے دروازے کھلے بہت ہیں، آپ جتنا بھی مانگیں وہ کم ہے، کیونکہ میرا رب بے انتہا دینے والا ہے، اب عزت مانگ لو، مانگ لو مانگ لو، عزت مانگ لو، دولت مانگ لو، اولاد مانگ لو، اپنے روزی رزق حلال مانگ لو، میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، بے انتہا دینے والا ہے، اور ذکر ہے ہم شعبان کی اور شب برات کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی فضیلت، میری پیاری بہن یہاں پر موجود ہیں اور جن کا یہ لقط جگر ہے سید وحاج زیدی، اور میں سلام پیش کرتی ہوں ایسی ماں کو جنہوں نے اپنے بچے کے دل میں مولا علی، امام حسن حسین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی محبتوں کا ایک سمندر اس بچے کے دل اور ذہن میں ڈالا ہے، اور کاش ایسا ہو کہ ہمارے سارے بچے اسی طرح وحاج
سید وحاد زیدی کی طرح ہوں. آمین سم آمین. یہاں پر موجود ہے بڑی محترم میرے لیے, اور یہاں پر موجود ہے میری پیاری بہن سبیکہ علی شیر, اسلامی اسکالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیاری بہن کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے میں آپ کو بہت جو آپ کا شکریہ کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت پھول مجھے عطا فرمایا ہے, اور میرے خوبصورت جب بھی اسلامی باتیں ہوتی ہیں, رمضان, شعبان, شب قدر, شب معراج, یہ میری خوبصورت ٹرانسمیشن کا یہ بچہ حصہ بنتا ہے, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. جزاک اللہ, محبت ہے آپ کی, اور پروردگار آپ کے اس پروگرام کو اسی طرح بہترین سے بہترین طریقے سے آگے بڑھاتا رہے, جس خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ یہ محفلیں سجاتے ہیں. اور صرف وحاد ہی نہیں, میں دیکھتی ہوں کہ دیگر بچے بھی, یہ بچیاں جو موجود ہیں مختلف طرح سے سب اپنی اپنی طرف سے اپنا اپنا ہدیہ پیش کرتے ہیں. یہاں آج میں خاص طور پہ, کیونکہ آپ نے وحاد سے تعارف کرایا میرا, تو میرے لیے بھی یہ بڑی ہی ایک خوش نصیبی کی بات ہے, اور یقیناً تمام والدین کے لیے ہوتی ہوگی کہ جن کی اولاد سے ان کا تعارف کرایا جائے, کیونکہ عموماً اولاد کے لیے ماں باپ وجہ تعارف بنتے ہیں, لیکن بڑی خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کے جن کی اولاد ان کے لیے وجہ وجہ مقام تعارف آپ ہی بنے. ہو, کیونکہ اس مقام تک پہنچانے والی یہ ذات اس کا کرم, اور آپ کا ایک وسیلہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں شاید یہ پروردگار کا ہی کرم ہے, اور میری اس میں کوئی بھی کوشش نہیں, کوئی بھی, میں بہت خطا کار اور بہت گناہ گار, یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے جو ہے وہ اتنی توفیق دی کہ جو بھی کچھ وحاد آج کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ میں آگے جو دیگر مائیں ہیں, میں ان تک یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گی, ایک ماں کی جو سب سے بنیادی ذمہ داری ہے وہ اولاد کی تربیت ہے, اور ہمارا الٹیمیٹ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین امتی بنانا ہے. آمین. اور اس زمانے میں, کہ جس زمانے میں ہر طرف خطرات ہیں, خاص طور پہ جو ہمارے دین کو لاحق خطرات ہیں, کہ جس میں ایمان ڈگمگانے کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, اس صورتحال میں بجائے اس کے کہ ہم صرف یہ روتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ یہ خطرہ, وہ خطرہ, موبائل کا خطرہ, ٹی وی کا خطرہ, طرح طرح کی باتوں کا, ہم اپنی طرف سے کیا سیکیورٹی میجرز لے رہے ہیں, ہم نے کس حد تک کوشش کی ہے اپنے بچوں کو بہتری کی طرف گامزن رکھنے کی, اور کس حد تک ہم انہیں ایک پروڈکٹیو کام کی طرف لے کر آ رہے ہیں. اور میرے نزدیک سب سے زیادہ خوبصورت کام مدح رسول کے سوا, مدح آل رسول کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو کرم ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں یہ موقع دیا. آپ نے جو بات ابھی نظر ثانی جو کی ہے ایز اے مدر, کہ بھئی یہ موبائل, ٹیلی ویژن, لیکن دیکھیں جب عرب پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور تھا, امام حسن حسین کا دور تھا, مولا علی کا دور تھا, اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, لیکن اس وقت بھی لوگ خدا کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پھیلایا, امام حسن حسین اور بہت سارے انبیاء کرام نے اللہ کا پیغام آگے تک پہنچایا. اس وقت بھی لوگ عبادت اور جو ہے بتوں کی پوجا کرتے تھے, میں یوں کہوں گی کہ اس وقت بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اس وقت بھی ہمارے انبیاء کرام نے وہ فیس کیے ہیں پرابلمز, لیکن اب سب کچھ معلوم ہو کر بھی ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو کیا ہم ڈبل گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے؟ اس وقت تو چلو لوگوں کو اتنی نہیں اویئرنیس تھی, لیکن اب معلوم ہو کر بھی ہم پھر بھی اس آگ میں جل رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی ہے, اور ہماری جو مرنے کے بعد ہوگی وہ ہماری ابدی زندگی ہوگی. بالکل, یہ آپ نے جو بات کہی ہے بہت خوبصورت بات کہی ہے. آگہی حقیقت میں ایک بہت بڑا امتحان ہے, اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ جو جاہل ہے اس کا امتحان شاید آخرت میں اتنا سخت نہیں ہوگا جتنا ایک عالم کا امتحان سخت ہونے والا ہے, کیونکہ اس کے پاس علم تھا, اسے نیک و بد کی, اچھے برے کی تمیز تھی, پہچان تھی. پھر بھی اگر وہ کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے, اگر آپ جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, آپ اس میں تمیز کر سکتے ہیں, اور پھر بھی آپ اس گناہ کی طرف راغب ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہے, جتنی رسپانسبلٹیز ہوں گی ان کا جواب بھی اتنا ہی زیادہ لیا جائے گا. اور جسے نہیں پتا اس کے پاس تو ایک سیدھا سیدھا سے جواب موجود ہے, مجھے معلوم ہی نہیں ہے کچھ بھی, جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو شاید پروردگار کی حکمت جناب آدم کو پہلے خلق کرنے میں یہی تھی کہ اس نے جناب آدم کو بنانے کے بعد جو لفظ استعمال کیا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں, تو پہلے اس نے ہدایت اسی لیے نازل کی تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ میں بے ہدایت تھا, مجھے معلوم ہی نہیں تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ مجھے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے, تو یقیناً میں بہتر ہو جاتا. تو اللہ کی حکمتیں وہی جانتا ہے, اور اس کی حکمتیں ہر چیز سے بہترین ہیں. اور ہماری ساری گفتگو بالکل متعلق ہے
میرے رب سے اور شعبان کی جو ذکر ہے اس میں یہ ساری اچھا یہ جو ہم گناہ کی بات بار بار کریں، میری بہن ابھی پوری روشنی بھی ڈالیں گی اس کے اوپر، یہ گناہ ہماری آپ کی نظر میں کیا گناہ ہے؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اللہ نے توبہ کے دروازے کن کن لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں؟ یہ کہاں کہاں غلطی ہو رہی ہیں؟ آپ سوچ رہے ہوں گے اچھا نماز نہیں پڑھتا تو مجھے اللہ پاک کوئی دوزخ میں ڈال دے گا. ارے یہ آپ نے سوچ کے رکھا ہوا ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. آپ نہیں پڑھتے، پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. آپ نے ہر کسی کی کہتے ہیں نا جس کو بھوک لگی اس سے روٹی کی قیمت پوچھو، جس کے پاس کپڑے نہیں ہے اس کے پاس کپڑے کی قیمت پوچھ لو. ایسے ہی نا اس کی ضرورت کے مطابق اس کی نیڈ پوچھ لو کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی سوچ بھی ویسی ہی ہوگی. لیکن میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے، آپ کی جیسی چاہت ہے وہ اتنا آپ کو عطا فرما دیتا ہے. آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دھونا چاہتے ہیں، میرا رب کہے گا لو میں نے تمہیں گناہوں سے دھو دیا. پہلے آؤ تو صحیح، لوٹ کے تو آؤ اس کے پاس. آپ کسی کا دل دکھاتے ہو یہ بھی گناہ ہے، کسی کا حق مارتے ہو گناہ ہے، یتیموں کا مال کھاتے ہو گناہ ہے، جان کے کسی کو تکلیف دیتے ہو گناہ ہے، کسی کی عزت پامال کرتے ہو گناہ ہے، عورت کی تعظیم نہیں کرتے گناہ ہے. اچھا یہ چھوٹے موٹے معمولی گناہ کے لیے آپ کبھی بھی توبہ نہیں کرتے، میں لکھ کے دے سکتی ہوں. آپ نے کب توبہ کی ہوگی؟ کب کسی کا دل دکھا کے کہو گے اللہ میں نے دل دکھا دی ہے؟ آپ اٹے ہوئے ہو، آپ ڈٹے ہوئے ہو. یاد رکھنا جو محسوس کر لے اور وہ توبہ کر لے نا اللہ سے اور اس شخص سے تو اللہ معاف کرتا. لیکن کہتے ہیں غلطی کر کے اس پہ ڈٹے رہنا، یہ ڈبل گناہ کے مرتکب ہو گئے ہیں آپ. چھوٹے موٹے گناہ تو آپ ایسے ہی کر جاتے ہیں، غلطیاں تو ایسے ہی کر جاتے ہیں. گناہوں کو خود جج کریں کہ کہاں خطا کر رہے ہیں، کہاں گناہ کر رہے ہیں. مجھے میں اتنی اسلامی اسکالر نہیں ہوں، لیکن زندگی کو انسانیت کی نظر سے دیکھ رہی ہوں بس، اور میں نہیں زیادہ جانتی. لیکن ایک بات جانتی ہوں، میرے گناہوں کا ڈھیر کتنا بھی ہو میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ پھر میری خطا معاف کر دے گا. اس سے چاہت کر کے تو دیکھیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن سے آپ پیار کرتے ہیں نا، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، پھر آپ اس کو ساری غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو ڈانٹتے ضرور ہیں، اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے. ماں باپ کو دیکھ لینا، ماں باپ کا پیار دیکھ لیں کیسے کرتے ہیں. کبھی ہوا اپنے چھوٹے بچے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ آپ کے جسم کا وجود کا حصہ ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، چاہت ہے. اس کو سدھارنے کی بڑی کوشش کریں گے لیکن اپنی دل سے جدا نہیں کریں گے. تو بالکل اسی طرح آپ لوگ فراغ دلیں، ماں باپ فراغ دلیں تو میرا رب تو بڑا غفور الرحیم ہے. آ میرے پاس آ، میں تجھے معاف کر دوں گا. سبیکہ باجی آپ شعبان کی فضیلت پہ کیا روشنی آپ اپنی الفاظ میں بیان فرمائیں. شعبان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جسے استقبال رمضان کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. بے شک کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے، شب دعا ہے. لیکن رجب، شعبان، رمضان یہ 3 مہینے پروردگار نے انعام کی صورت میں مسلمین اور مومنین کے اوپر نازل فرمائے ہیں، اور گناہگاروں کے لیے اس کی رحمت ہی کا آسرا ہے. جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اس سے بخشش کا امیدوار ہونا ہی حقیقتاً انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے. تو جو میرا آپ کے ساتھ معاملہ ہے وہ آپ معاف کر سکتی ہیں، لیکن جو ان کے ساتھ میرا معاملہ ہے اس میں معافی کا حق آپ نہیں رکھتی جب تک کہ یہ مجھے معاف نہ کر دیں. تو یہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا سلسلہ ہے کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو وہ فرائض ہے نا کہ جو ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں. بے شک بے شک. اور یہ اللہ کا اور میرا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ پروردگار مجھے کس عمل کی کتنی جزا دینے والا ہے. لیکن جہاں بات حقوق العباد کی آ جاتی ہے، جہاں بندوں کے حقوق کی آ جاتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہ جنہیں ہم صرف نظر کر دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں سرسری سے ہم ان باتوں سے، وہی باتیں حقیقتاً بہت اہمیت رکھتی ہیں. شب برات کی خاص طور پہ فضیلت اس مہینے میں، جسے شب 15ویں شعبان بھی کہا گیا، اس لیے بھی ہے کہ اس رات، تمام رات پروردگار در توبہ کو وا رکھتا ہے. اور یہاں میں ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گی کہ شاید یہ بخشش کے بہانے ہیں جو پروردگار نے کچھ راتوں کی صورت میں، کچھ دنوں کی صورت میں ہمارے لیے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اس کا در توبہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے.
اور وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کوئی آئے اور مجھ سے طلب کرے، مجھ سے مانگے، توبہ مانگے، مغفرت مانگے، دعا مانگے، اور میں عطاؤں پہ عطا کرتا چلا جاؤں۔ وہ گناہ ہمارے کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو، لیکن اس کی رحمت سمندر کی طرح ہے تو ہمارے گناہ قطروں کی مانند ہیں۔ اس کی رحمت اگر صحرا کی طرح بکھری ہوئی ہے تو ہمارے گناہ ریت کے چند ذروں کی طرح ہیں، اور وہ پروردگار ہے کہ جو ہمیں بے شک معاف کر دینے والا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ کہف کے اندر جہاں نصف قرآن ہوتا ہے تو وہاں بولڈ الفاظ میں لکھا ہوا ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی سے بات کرو، اپنی گفتگو میں نرمی لے کر آؤ۔ اور یہی حقیقتاً زندگی کا، قرآن کا، اسلامی تعلیمات کا، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مکمل نچوڑ ہے کہ انسان جب زبان، مولا متقیان جناب علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جب تک آپ بولتے نہیں، کلام نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، تب تک آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ، اور جب تم بولتے ہو تو تم پہچانے جاتے ہو۔ یہی زبان ہے کہ جو آپ کو حرب العزیز بھی بنا دیتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ جو آپ کو رادہ درگاہ بھی بنا دیتی ہے۔ تو یہ در دولت صرف اس ایک رات میں نہیں، ہاں شب جمعہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ شب جمعہ بھی ہر مہینے میں آنے والی ہر شب جمعہ پروردگار عالم انتظار کرتا ہے کہ کوئی بھٹکا ہوا میری بارگاہ میں آ جائے، کوئی گناہگار میری بارگاہ میں آ جائے، کوئی مستقبل اپنی فریاد لے کر میری بارگاہ میں آ جائے۔ اور خاص اس رات میں جو اس رات کو شب مغفرت، شب دعا، شب توبہ قرار دیا گیا، اور اس رات کی فضیلتوں، اس رات کے نوافل، اس رات کی عبادتوں کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا، مختلف روایات اس کے بارے میں ملتی ہیں، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تذکرات ملتے ہیں تو وہ آپ کا ایک واقعے کی طرف میں اشارہ کرتی چلوں گی کہ جناب عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جو شب نصف شعبان تھی، اور اس رات میں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا حجرے میں موجود نہیں ہے، تو وہ پریشان ہوئی، اور پریشان ہو کے وہ آپ کی تلاش میں نکلی کہ میں دیکھوں کہاں ہے جناب رسول خدا۔ تو آپ جنت البقیع کے جو مدینے کا قبرستان ہے، آپ وہاں موجود تھے، اور آپ جو صاحب قبور تھے آپ ان کے لیے دعائے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ تو اس دعائے مغفرت سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ رات وہ رات بھی ہے کہ جس رات ہمیں مرحومین کی قبور پر جان کے اور وہاں فاتحہ کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور ان کے لیے طلب مغفرت کرنا کہ ہم اپنے لیے تو طلب مغفرت کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا تو رجسٹر ابھی کھلا ہوا ہے، ہمیں تو ابھی نامہ اعمال ملا ہوا ہے کہ ہم اس میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن جن کا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے اور وہ مستحق ہیں کہ کوئی صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ان کے لیے ہدیہ کر دے، جو انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم ان کے لیے کچھ ہدیہ کرتے ہیں تو یہاں ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ وہ جو ان کو مل رہا ہے وہ تو پہنچ ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ہی جو تلاوت کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں 70 قبور تک سے عذاب جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے کسی ایک قبر پہ بھی اگر آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اور بالخصوص سورہ یاسین اور سورہ ملک کی تلاوت کا تو خاص طور پہ جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا کہ جب آپ قبور پر جائیں تو آپ ضرور کریں، اگر آپ قبرستان کے سامنے سے بھی گزریں تو آپ اہل قبور کو سلام پیش کریں، ان کے لیے فاتحہ ہدیہ کریں۔ اور اس رات میں ہاں وہ جو حلوے وغیرہ کا سلسلہ ہے وہ بہرحال ایک ایسی بات ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ نظر و نیاز کا سلسلہ چاہے وہ حلوے پر ہو، چاہے وہ کسی بھی دوسری تیسری چیز کے اوپر ہو، اس کی بارگاہ میں جو بھی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے وہ اس کو قبول کرنے والا ہے، کیونکہ شیرینی سے مراد ہے۔ ہم عموماً اچھے برے غلط صحیح کی بحث میں پڑ جاتے ہیں، جو مختصر چھوٹی باتیں ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، اور چھوٹی بات یہ ہے کہ خدا کی رضا، اس کی پسند اور اس کو راضی کرنا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے بہانہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی رات کا بہانہ بھی ہو سکتا ہے، کسی حلوے کا بہانہ بھی ہو سکتا ہے، یا کسی بھی دوسری چیز کا بہانہ ہو سکتا ہے۔ اب میرے دسترس میں جو کچھ ہے جو میں آسانی سے بنا سکتی ہوں وہ میں بنا کر اس کی بارگاہ میں پیش کر سکتی ہوں۔ ان چکر میں نہ ہی پڑھیں تو اچھا ہے ہمیں۔ وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نیتوں کے حال میرا رب ہی جانتا ہے، اور ہمیں اپنی کوانٹٹی اللہ کو نہیں چاہیے، آپ چھوٹی چیز بھی آپ خلوص دل سے دے رہے ہیں تو وہ قبول کرتا ہے میرا رب۔ اچھا، انہوں نے بڑی خوبصورت جو ابھی بات کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جب گئے اور اللہ سے جو ہے دعا مغفرت کر رہے تھے قبرستان میں کھڑے ہو کے، تو جو کہتے ہیں معافی، جو اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو دعا تو کیوں نہیں قبول ہوگی،
تو ان کا خاص جو یہ شبان، نصف شبان کی جو فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوری میری پیاری بہن اس کے اندر ہی کیونکہ میں ایڈ کروں، بڑی اچھی آپ کی گفتگو تھی، میں نے کہا یہ تھوڑا سا اس میں بیچ میں شامل کر لیتی ہوں کہ خاص جب یہ دعا ہے تو انہوں نے پوچھا حضرت عائشہ بی بی نے کہ انہوں نے آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کے دن جو میں دعا مانگوں گا تو یہ جتنے بھی جو دنیا سے روپوش ہو گئے چلے گئے ہیں، اور یہ مغفرت کا دن ہے، تو قبیلہ بنو قلب ان کی بکریاں جو ہیں بہت زیادہ تھیں، اور ان کی بکریوں کے جو بال ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جب میں دعا کر رہا ہوں تو اتنے لوگوں کی آج کے دن بخشش ہوگی جتنے بنو جو ہے قبیلہ بنو قلب کے جو ایک ریوڑ ہے بہت بڑا ان کا، تو جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں تو سمجھ لیں کہ جتنے ان بکریوں، ان کے غلہ بہت بڑا ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں، تو ان کے کتنے بال ہوں گے، ان کی جو بھیڑ بکریوں کے بال ہیں، تو بولے اتنے لوگوں کے آج گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ آج خاص لوگوں نے عبادتیں کی اور دعائیں مانگی اللہ سے، رب العزت سے، تو یہاں ہم لوگ چھوٹی سی بریک لیں گے، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، پھر ہم اقرا کی جانب چلیں گے، وہ خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی، تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ ہم ہیں اس وقت اسپیشل ٹرانسمیشن شب برات کے ساتھ، اور آپ میرے ساتھ ہیں گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ۔ یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ عزیزو، آج مرحومین کا دن ہے، چلے مل کر چلے ہم ان سے ملنے کہ جن کو ہم سے بچھڑے کئی برسوں ہیں بیتے، کسی آرام گاہ تک مل کے چلتے ہیں، جو کہ نظروں اٹھے ہاتھوں سے سورہ ہم پڑھتے ہیں، وہ جو کل تک ہمیں سب چاند تارے لا کے دینا چاہتے تھے، وہ اب ایک فاتحہ کے منتظر ہیں۔ یہ کچھ قبریں ہیں جن میں دفن ہیں سب میرے پیارے، جنہوں نے اپنا چین آرام روز و شب سبھی تھے مجھ پر وارے، آئے چلے دادا سے ملنے، بڑے ابی سے دو دو ہاتھ کرنے، سبھی کہتے ہیں میری ہر ادا میں ان کا رنگ ہے، وہی آنکھیں وہی غصہ وہی لہجہ دبنگ ہے۔ محفل میں جب بھی کوئی بھولا بسرا رشتے دار ملتا ہے، بڑی حیرت سے مجھ کو دیکھ کر ابی سے کہتا ہے، ارے یہ چھوٹے زیدی صاحب پھر سے آ گئے ہیں، انہیں لگتا ہے میرے باپ کے بھی باپ پھر سے آ گئے ہیں۔ بڑے خوش ہو کر ابی میری انگلی تھام کر جلدی سے کہتے ہیں کہ بس ہر جانے والی روح نے آنا تو ہوتا ہے، یہ موت و زیست کا ایک فلسفہ ہے جس کو دہرانا تو ہوتا ہے، مگر میں سوچتا ہوں میرے دادا کیسے ہوں گے، کبھی شیشے کے آگے بیٹھ کر پہروں میں اپنی شکل میں بڑے ابی کا چہرہ کھوجتا ہوں، کبھی جھجلا کے کہتا ہوں، بڑے ابی بھلا اتنی بھی جلدی آپ کو کیا تھی، ذرا رکتے مجھے ملتے، میری ہر کامیابی پر گلے لگتے، تو پھر ابی گلے مجھ کو لگا کر بولتے ہیں کہ بیٹا سبھی کو جانا تو ہوتا ہے، جہاں وہ آج ہے کل ہم وہاں ہوں گے، یقین جانو اگر تم نیک ہو تمہارے باپ ماں کے جنت میں مکان ہوں گے۔ تم اب میری انگلی پکڑ کر میری ان قبروں پہ آتے ہو، بیٹا کل نہ میں ہوں گا نہ ماں ہوں گی، مگر یہ یاد رکھنا ہماری سوکھی قبریں بھی تمہارا راستہ تکتی رہیں گی۔
شرمسار ہوں میں، ہے خدایا گناہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، اے خدایا گناہگار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ان دعاؤں میں سانس دے، ان دعاؤں میں سانس دے، اے خدایا گناہگار ہوں میں، ماں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر جو جاؤ تو مجھے کو اٹھا دے، گر جو جاؤ تو مجھے کو اٹھا دے، اے خدایا گناہگار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، اور میرے آنسو سوال تیرے گر رہے ہیں یہ دامن میں میرے، اب تو سن لے میری تو خدایا، اب تو سن لے میری تو خدایا، اے خدایا گناہگار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں۔ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے انسان جو ہے نا اپنی خود اسسمنٹ کر لے کہ کہاں خطا ہو رہی ہے اس سے، کہاں اس سے اس کا خدا ناراض ہو رہا ہے۔ ارے خدا تو بڑا غفور الرحیم، کہتا ہے میں تو تجھے معاف کر دوں گا، لیکن جس کا تو نے دل دکھایا ہو، کیا اس نے تجھے معاف کر دیا؟ تو نے کسی کا دل دکھایا، کیا اس نے اس کو معاف کر دیا؟ یہ بے انصافی میں نہیں کروں گا۔ جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں، کسی کا حق کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ وہ رب
ایک ایک پل ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا سمجھ لیں دل دکھا رہے ہوتے ہیں. میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی چاہت اتنی بے نیاز. میں درختوں کے قلم تراش لوں، میں سمندر کی سیاہی بنا لوں، مگر میں اس کی ذات کی تشریح نہیں کر سکتی. بڑا غفور الرحیم. بڑی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا کی وحدانیت پیش کی میری پیاری بہن اقرا نے. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہ گار ہوں میں. اب ایک انگلی کسی پر اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہمارے طرف 4 انگلیاں خود بخود ہم پر خود اٹھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ ہم کیا خطا کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر ظاہر اور باطن دونوں کی صفائی کرنی. اور ابھی میں چاہوں گی کہ بڑا پیارے انداز میں اقرا نے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، تو ماشاءاللہ تہذین بھی موجود ہیں، اقرا بھی موجود ہیں. تو میں کہوں گی دونوں بہنیں اگر مل کے میں بھی آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، کب یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. اور مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کمل والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کمل والے کی نگری میں گھر مانگ لو. مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. اور ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، اور خود محمد تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے. کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. نور محفل پہ چادر تری نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ.
یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور ہمارے پروگرام کا جو ہے ظاہر سی بات ہے گڈ مارننگ وتھ سبھی کا اب اختتام کی جانب ہم جا رہے ہیں. اور وہاج سے ہم کیونکہ لاسٹ ایک کوشچن ہے, کچھ وہاج بتانا چاہ رہے ہیں شب برات کی فضیلت, تو جی چلتے ہیں وہاج زیدی کے پاس. جی سید وہاج زیدی. جیسا کہ شب برات کے نام مختلف ہیں, ایسے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے, شب مغفرت بھی کہا جاتا ہے. شب کے معنی ہوتے ہیں رات, اور برات کے معنی ہوتے ہیں بیزاری. رات بیزاری والی رات یعنی اپنے کس سے بیزاری, گناہوں سے بیزاری, اپنے اعمالوں سے بیزاری, جو ہم نے گناہ کیے تمام گناہوں سے بیزاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پروردگار ہم نے کافی گناہ کیے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہے کہ اب تیری بارگاہ میں آ کر تجھ سے معافی مانگے, لیکن اے پروردگار تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے. اے پروردگار جیسے تو نے اس دنیا میں ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ دیکھا ہے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. پروردگار جیسے تو نے اس دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے, ویسے ہی آخرت کے دن قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھنا. پروردگار ہماری قبر کو جنت کا ایک باغ بنانا, تاکہ جہنم کے گڑھوں میں اضافہ کرنا. اے میرے پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما دے. میرے پروردگار جن کی اولاد ہے, جن ماں باپ کی اولاد ہے, انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے میرے پروردگار ان کی اولادوں کو اچھی تعلیمات عطا فرما. اے میرے پروردگار جو مجھ جیسے بچے ہیں جو اسلامی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں, ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما. اے میرے پروردگار اس BSHD چینل پر جو لوگ ہیں ان سب کو ترقی عطا فرما. اے میرے پروردگار سبھی باجی اور اشرف بھائی کو ترقی عطا فرما. اے میرے پروردگار اس چینل کے CEO اور اس چینل کے اونر کو بھی صحت و سلامتی عطا فرما. اے میرے پروردگار جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما. اے میرے پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما. کہیے آمین سم آمین. آمین سم آمین. اور میں اپنی بہن سے بھی گزارش کروں گی, کیونکہ سب کی کہتے ہیں کسی کی دعا کسی کی اس محفل کے صدقے میں قبول ہو جائے, اور ضروری نہیں کہ ہم لبوں سے دعا مانگ رہے ہیں تو جن کی زبان نہیں ہے کیا وہ دعا نہیں کرتے ہوں گے. تو یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو اس وقت آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, جو اپنے دلوں کو دعاؤں سے اس وقت تر کریں, زبان کو اپنے ہاتھوں کو جو بلند کریں, تو میں چاہوں گی آپ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہو. تو میں اپنی بہن سے بھی کہوں گی کہ دعاؤں میں اپنا ذکر کریں, جو آپ دعا چاہتی ہیں اللہ پاک ہم سب کی دعائیں وہ بھی قبول کریں. آمین. جی بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے پروردگار آج یہ خوبصورت محفل کہ جس میں تیرے حبیب کا ذکر ہوا ہے, جس میں تیرا کلام پڑھا گیا ہے, آج ہم 15 شعبان کے دن اس محفل کو سجا کر اور اپنی خالی جھولیاں تیری بارگاہ میں اٹھائے ہوئے اپنے خالی ہاتھ تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اے میرے رب دو جہاں دلوں میں حاجات بے شمار ہیں, لیکن گناہ اتنے کثیر ہیں کہ ان گناہوں نے ہماری ان حاجات کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت پانے سے روک دیا ہے. اے میرے پروردگار کتنے ہی گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم نے محفل میں رہتے ہوئے کیے ہیں, اور کتنے ہی گناہ ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہم تنہائی میں کرتے رہے ہیں, لیکن تو وہ ہے کہ جو ہماری تنہائیوں کے راز سے بھی واقف ہے. اے میرے رب دو جہاں میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے کہ جو میری دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں. اے میرے پروردگار تو ہم سب کی وہ بخشش فرما دے کہ جیسی بخشش تو عطا کرنے والا ہے. اے میرے رب دو جہاں ہمارے اعمال کو اتنا بہترین کر دے کہ جب روز محشر ہم تیرے حبیب کی شفاعت کے امیدوار ہوں تو ہمارے حبیب تیرا حبیب ہمارے رسول خدا ہمیں ہمارے چہروں سے دیکھ کر فخر کے ساتھ پکارے کہ وہ دیکھو میرے امتی ہیں,
اے میرے رب دو جہاں آج کے دن ہر دل اپنے دل میں کچھ نہ کچھ حاجت لیے ہوئے تیری بارگاہ میں موجود ہے، اور جو تجھ سے دعا بآواز بلند مانگ سکتا ہے، محفل میں مانگ سکتا ہے، وہ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے مانگ رہا ہے. لیکن کتنی ہی دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں موجود ہیں لیکن ہم دنیا سے شرماتے ہیں اور ان دعاؤں کا اپنی زبان سے اقرار نہیں کر سکتے. لیکن تو وہ ہے جو شہرگ حیات سے نزدیک تر ہے. اے میرے وہ رب کی جو زبان سے نکلی ہوئی بات کو کانوں کا سفر کرنے سے پہلے سن لیا کرتا ہے. اے میرے رب تو ہماری ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت بخش دے کہ جن سے تو آگاہ ہو چکا ہے اور تو مستقل آگاہ ہے. اے میرے رب دو جہاں وہ مائیں کہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ ایسی اولاد عطا فرما کہ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہو، ایسی اولاد عطا فرما کہ جو نبی کے دین کی پیروکار بننے والی ہو، جو دین اسلام کو مزید فروغ دینے والی ہو. اے میرے رب دو جہاں جو صاحب اولاد ہیں ان والدین کو اپنی اولاد کی بہترین پرورش، بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ روز محشر ہمیں اپنی اولاد کے ذریعے سے بارگاہ رسالت مآب میں کسی طرح کی شرمندگی نہ ہو، بلکہ ہماری تربیت ایسی ہو کہ ہم بھی فخر کریں اور ہمارے رسول بھی فخر کریں کہ یہ ہمارے امتی ہیں. اے میرے پروردگار ہمارے دین کو سربلندی عطا فرما، دنیا کے تمام ادیان پہ غالب فرما دے. اے میرے پروردگار یہود و نصارہ کی تمام تر سازشوں کو نیست و نابود فرما دے. اے میرے رب دو جہاں بالخصوص ہمارے ملک پاکستان پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما. اے میرے پروردگار ان دنوں ہمارے شہر کراچی میں جو قتل و غارت گری کی فضا، جو لوٹ مار کی فضا قائم ہو گئی ہے، میرے رب دو جہاں تو ہمیں امن و آشتی کا گہوارہ بنا دے. تو ہمیں بہترین رزق عطا فرما، وہ رزق حلال عطا فرما کہ جس رزق حلال سے ہمارے شکم ایسے سیر ہو جائیں کہ پھر حرام کی طرف ہمیں رغبت نہ ہو. اے میرے پروردگار تو ہمیں جھوٹ سے متنفر کر دے اور تو ہمیں حق اور سچ کی اس راہ پہ لگا دے کہ جس حق اور سچ کا ساتھ دیتے ہوئے ہم راہ حسینی کے پیروکار بن جائیں. اے میرے پروردگار تو ہمیں وہ سچا مسلمان بنا دے جو صحابہ اکرام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے والے ہوں. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کی شفاعت کا، تجھے واسطہ ہے تمام شہداء، تمام صدیقین، تمام صحابہ کا، تمام انبیاء کا، تمام اولیاء کا. یہاں جو بیٹھا ہے، جو آج ہمیں اس نشریات کو دیکھ رہا ہے، اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے اور اپنے دل میں حاجات لیے ہوئے بیٹھا ہے، میرے پروردگار تو ان سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے کہ تو کہتا ہے کہ میں مستر دلوں کی فریاد کو سنتا بھی ہوں اور ان کے اضطراب کو دور بھی کیا کرتا ہوں. کہ تو ہی کہتا ہے کہ اما یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، کہ جب کوئی مستر دل میری بارگاہ میں اپنا اضطراب لے کر آتا ہے تو میں اس کے اضطراب کو دور کر اسے خوش آئند مستقبل کی نوید دیا کرتا ہوں. اے میرے پروردگار ہمارے مستقبل کو خوش آئند کر دے. اور خصوصیت کے ساتھ آنے والی رمضان ٹرانسمیشن کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اے پروردگار جس طرح آج یہ فرش بچھایا گیا ہے، جس طرح آج یہ محفل سجائی گئی ہے، بہت جلد رمضان المبارک کا احترام کے ساتھ ہم سب دوبارہ سے ایسی ہی محفل ایسا ہی فرش بچھانے والے ہیں انشاءاللہ. خصوصیت کے ساتھ اے میرے رب دو جہاں ان محفلوں کو ہماری قبول فرما، ہمارے ان میں بیٹھنے کو پڑھنے کو قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ اس پروگرام کی ہوسٹ سبھی جس خوبصورتی کے ساتھ، جس نہایت مسحور کن انداز کے ساتھ اور جس دل کے ساتھ تیری بارگاہ میں اپنی جانب سے ہدیہ پیش کرتی ہیں رب دو جہاں، تو قبولیت کی سند ایسے عطا فرما دے کہ ان کے پروگرام کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. اور اے میرے پروردگار اس پروگرام میں شامل ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں تو ان سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء انکا انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں چاہتی ہوں اپنی محفل میں سب میری جو معزز مہمان، نعت خواں، بچہ سب آئے نا، تو میں چاہتی ہوں سب
रब्बुल इज़्ज़त से हाथ उठा के दुआ मांगे, शायद किसी की दुआ, किसी के वसीले, किसी के सदक़े में हमारी दुआएं कबूल हो जाएं। और मेरी प्यारी बहनें जो घर में बैठी हैं, इस वक्त ट्रांसमिशन जो देख रही हैं, आप लोग भी अपने हाथ बुलंद करें और हमारी दुआओं में शामिल हों, क्योंकि मेरे रब को ये फ़ेल बहुत पसंद है। जब हम उससे मांगते हैं, उसको ये अदा बहुत पसंद है, जब हम उससे गिरिया करते हैं, उससे ये ताल्लुक़ बहुत पसंद है कि मुझसे मेरा बंदा मेरे पास लौट के आता है। क्योंकि एक शैतान के साथ मेरे रब ने कहा था, जो तुझे मानेगा वो तेरी तरफ जाएगा और जो मुझे मानेगा वो मेरी तरफ आएगा। तो हम उस रब की तरफ अगर लौट के ना जाए तो फिर हमारा तो किसी जगह पर ठिकाना नहीं। तो दुआ कीजिए अपने घर में और हमारे लिए भी आप दुआ कीजिए। तहज़ीब मेरी प्यारी बहन नात ख़्वाह है माशाल्लाह, तो मैं चाहूँगी कि ये भी अपने ही, कहते हैं दुआ का कोई अंदाज़ नहीं होता, लेकिन हम मांगेंगे तो सिर्फ से ना। तो मैं कहूँगी कि मेरी प्यारी बहन आप भी दुआओं में हमारे साथ शामिल हो और दुआ कीजिए प्लीज़। मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया, आप नूरे अज़ल, आप शम्मे हरम, आप शम्सुद्दुहा खातमुल अंबिया, आप हैं हक नगर, आप हैं हक रसा, सिदरतुल मुंतहा आपके ज़ेरे पा, आप हैं मज़हरे ज़ाते रब्बुल उला, रहबरे हक नुमा खातमुल अंबिया, आप फ़ख्र अजम, आप शान-ए अरब, आप फ़ज़्ल-ए अतम, आप रहमत रकब, सरवरे ज़ी हशम, शाहे वाला नसब, मुर्तज़ा मुजतबा खातमुल अंबिया, मेरी जानिब भी हो एक निगाहे करम, ऐ शफीउल वरा खातमुल अंबिया। खूबसूरत अंदाज में दुआ कर रही थी। अब मैं इकरा से गुजारिश करूँगी कि वो अपने अंदाज में दुआ कीजिए। अच्छा, मेरे जहन से निकल गया है, अमजद साबरी की बड़ी प्यारी दुआ है, वो मेरे जहन से वो कुछ अल्फाज, ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐसा ही है ना। तो वो कोई कभी कभी जहन से, लाइव शो है, कुछ बात आती है, कुछ जहन से निकल जाती है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप दुआ पढ़िए अपनी जो आपको है। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुर्बत को है नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका, दीदार अता कर
शर्म वरम रखना रुसवाए ज़माना हो, कमली में छुपा लेना रुसवाए ज़माना हो, आका दोज़ख से बचा लेना, मकबूल दुआ मेरी मंजूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, और चेहरे से ज़िया पाए इन चाँद सितारों ने, उस दर से ज़िया पाए, दुख दर्द के मारों ने, उस दर से ज़िया पाए, दुख दर्द के मारों ने, आता है तुम्हें शाह हर दुख की दवा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह इकरा, बहुत खूबसूरत, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना। और तहज़ीन आपका बहुत शुक्रिया, इकरा आपका बहुत शुक्रिया, सभी का बाजी आपका बहुत शुक्रिया, वाज़दी आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बने और हमने स्पेशल ट्रांसमिशन का इनक़ाद किया गुड मॉर्निंग विद सभी में, शब बारात की फ़जीलत का बयान किया। और मेरा रब, हमने ये जो महफ़िल का एहतमाम किया, अपनी ट्रांसमिशन का इनक़ाद किया, इसमें कोई ज़ेर ज़बर कुछ गलती कोई कोताही हो तो मेरा रब बड़ा गफ़ूर रहीम है, हमारी ख़ताओं को बख्श दे। और जिस तरह मेरी बहन ने वहाज ने ज़िक्र किया कि ये तौबा के दरवाज़े हमारे लिए खुले हैं, और आपने देखा होगा कि लोग कब्रिस्तान जाते हैं, ये वो इबरत का समा है, इबरत की जा है, तमाशा नहीं। देखें ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े तकब्बुर करने वाले, बड़े बड़े माल मता जमा करने वाले आखिरकार मिट्टी में निस्त नाबूद हो गए, कुछ नहीं रहा। एक खुतबा रह गया है सिर्फ, जिस पे लिखा है प्यारी अम्मी जान मेरा प्यारा लाल। जाके देखे तो सही। कल मैं अपनी वालदा की कब्र पे रो रही थी, दुआ कर रही थी, यासीन पढ़ रही थी, तो मेरी एक बेचैनी होती है अपनी वालदा के ज़रा हाज़िरी देना, मेरे एक बेचैन होती हूँ। मेरी नन्नी, मेरी प्यारी, मेरी बेटी, मेरे बाबा, मेरा लाल कब्रिस्तान में सारी दुनिया सोई हुई है। मेरे रब का इंसाफ बहुत खूबसूरत है, वो पैदा भी एक जैसा कर रहा है और दुनिया से रुखसत भी एक जैसा कर रहा है। कोई ये नहीं कहता अल्लाह पाक कह के फकीर ऐसे मरेगा तो अमीर ऐसे मरेगा। मेरे रब का निज़ाम, मेरे रब का इंसाफ तो देखे। ये आप और मैंने, हम सब ने क्लासिफिकेशन की हुई है, तबके बनाए हुए हैं। ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऐसे कपड़े पहनेगा, ये वैसे पहनेगा। कफन भी एक जैसा है। खुदा के लिए लौट कर जाओ अपने रब की तरफ और खुदा के लिए इंसानियत का सबक समझो। मत पढ़ो बहुत सारी बातों में, लेकिन सिर्फ एक इंसानियत का सबक है जो मेरे रब को बहुत पसंद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बस आखिरी ये दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक जो है हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम जिस तरह कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से आपके लिए प्रेजेंट, हर त्यौहार को, हर खूबसूरत दिन को
آپ کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ میری تمام ٹیم، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. شہزاد بھائی ہیں، محسن بھائی ہیں، یا رحمان ہیں، انور بھائی ہیں، اور میرے خاص اوپر تنویر بھائی، جنید، اور خاص عدنان بھائی نیچے، وہ ہماری بہت ساری چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. اور ہمارے آنرز میں ہیں عبد المجید صاحب، نعمان بھائی، فرحان بھائی. یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک سرپرستی دیتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اچھے سے اچھا اور کام کریں اور کوشش کرتے رہیں گے. اور آگے آپ لوگ کیونکہ اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا جو شب برات کا ذکر ہے، تو میں اس خوبصورت ٹرانسمیشن جو وینس ایچ ڈی ٹی وی چینل پہ ایک ٹرانسمیشن آ رہی ہے عبادت رمضان، جس کا میں حصہ ہوں، آف کورس میزبانی کروں گی آپ لوگوں کے لیے. تو عبادت رمضان میں میرے وہاج میرے ساتھ حصہ ہیں، سبھی کا باجی ہیں، تہذین ہے، اقرا، یہ سب لوگ میرے بہن بھائی میرے ساتھ ہوں گے اور میری ٹیم میرے ساتھ ہوگی. تو آپ لوگوں نے عبادت رمضان کا اگر حصہ بننا ہے تو نمبر بھی اسکرین پر موجود ہے. آپ نعت خواہ ہیں یا آپ اس میں پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو جوائن کیجیے گا. تو ابھی مجھے اجازت دیجیے. خوبصورت ٹرانسمیشن سے اپنا بہت خیال رکھے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھے گا. اللہ حافظ. عزیزو، آج مرحومین کا دن ہے. چلے مل کر چلے ہم ان سے ملنے کہ جن کو ہم سے بچھڑے کئی برسوں ہیں بیتے. کسی آرام گاہ تک مل کے چلتے ہیں، جو کہ نظروں اٹھے ہاتھوں سے سورہ ہم پڑھتے ہیں. وہ جو کل تک ہمیں سب چاند تارے لا کے دینا چاہتے تھے، وہ اب ایک فاتحہ کے منتظر ہیں. یہ کچھ قبریں ہیں جن میں دفن ہیں سب میرے پیارے، جنہوں نے اپنا چین آرام روز و شب سبھی تھے مجھ پر وارے. آئے چلے دادا سے ملنے، بڑے ابی سے دو دو ہاتھ کرنے. سبھی کہتے ہیں میری ہر ادا میں ان کا رنگ ہے. وہی آنکھیں، وہی غصہ، وہی لہجہ دبنگ ہے. محفل میں جب بھی کوئی بھولا بسرا رشتے دار ملتا ہے، بڑی حیرت سے مجھ کو دیکھ کر ابی سے کہتا ہے، ارے یہ چھوٹے زیدی صاحب پھر سے آ گئے ہیں. انہیں لگتا ہے میرے باپ کے بھی باپ پھر سے آ گئے ہیں. بڑے خوش ہو کر ابی میری انگلی تھام کر جلدی سے کہتے ہیں کہ بس ہر جانے والی روح نے آنا تو ہوتا ہے. یہ موت و زیست کا ایک فلسفہ ہے جس کو دہرانا تو ہوتا ہے. مگر میں سوچتا ہوں میرے دادا کیسے ہوں گے. کبھی شیشے کے آگے بیٹھ کر پہروں میں اپنی شکل میں بڑے ابی کا چہرہ کھوجتا ہوں. کبھی جھجلا کے کہتا ہوں، بڑے ابی بھلا اتنی بھی جلدی آپ کو کیا تھی؟ ذرا رکتے، مجھے ملتے، میری ہر کامیابی پر گلے لگتے. تو پھر ابی گلے مجھ کو لگا کر بولتے ہیں کہ بیٹا سبھی کو جانا تو ہوتا ہے، جہاں وہ آج ہے کل ہم وہاں ہوں گے. یقین جانو اگر تم نیک ہو تمہارے باپ ماں کے جنت میں مکان ہوں گے. تم اب میری انگلی پکڑ کر میری ان قبروں پہ آتے ہو. بیٹا کل نہ میں ہوں گا نہ ماں ہوں گی، مگر یہ یاد رکھنا ہماری سوکھی قبریں بھی تمہاری